کلپ نمبر 211۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 123 سے 125 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ترجمہ: نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھی عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں لوگوں سے فرمایا گیا کہ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں کہ اے مشرکو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور نہ ہی نجات اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کی طرح باطل ہے، بلکہ اللہ عز و جل کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے۔ اور کافر اللہ عز و جل کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ البتہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی باعمل مسلمان لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اپنے عمل کی جس جزا کے مستحق ہیں اس میں سے تل کے برابر بھی کم کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کفار و مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا بیان کیا گیا، اور اب ایمان والوں کے امام و پیشوا اور قائد و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمان کا ہے، جو اطاعت و اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرے جو کہ دین اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہے۔ دین محمدی کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ خلیلاً، گہرا دوست۔ خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا۔ یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل و حبیب، یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ سب کے سب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ خلیل اور حبیب کا فرق
بزرگان دین نے خلیل و حبیب کے فرق کو یوں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ سنایا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی، اور حبیب علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے، اور حبیب علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری و سپاہی بنے۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور حبیب علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی، اور حبیب علیہ السلام سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی، اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب غفار عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور حبیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔